السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، میں ہوں مولانا عرفان ندوی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل. دوستو، بھوپال کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ ایک مسلمان نوجوان ایک ہندو لڑکی کے ساتھ ہوٹل میں پکڑا گیا. اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا ساری چیزیں آپ کو پتہ ہوں گی. اسے باہر نکالا گیا، اسے مارا پیٹا گیا، یہاں تک کہ اس کے منہ پر گوبر ملا گیا. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر انہوں نے اللہ کی شان میں گستاخیاں کی. انہوں نے کہا کہ بلا اپنے اللہ کو، کہاں ہے تیرا اللہ سویا ہے کیا؟ اس طرح کے الفاظ جب مسلم کمیونٹی کے کانوں میں پڑے تو انہیں ظاہر سی بات ہے تکلیف ہونی تھی، کیونکہ اللہ کے خلاف وہ اللہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے بلکہ وہ تمام انسانوں کا اللہ ہے. وہ زمینوں اور آسمانوں اور اس کے درمیان تمام کائنات کا اللہ ہے اور مالک ہے. ان بیوقوفوں کو یہ چیز پتہ نہیں ہے، لیکن خیر انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر لیا. لیکن دوستو، ایک چیز سے مجھے بہت زیادہ تعجب ہوا. کچھ مسلمان نوجوان جو کنٹینٹ کریٹر ہیں، جو سوشل میڈیا پر کسی ایسے انسیڈنٹ پر وہ اپنا ریئیکشن شیئر کرتے ہیں، اپنا جو پرسپیکٹیو ہوتا ہے ان کا وہ شیئر کرتے ہیں. ان میں سے میں نے کچھ نوجوانوں کا سنا، بلکہ ایک نوجوان کا میں نے سنا کہ وہ اس بندے کو، ان اللہ کو گالی دینے والوں کو نہ سزا اور نہ تبرات اور کھلی گالیاں دے رہا ہے. وہ ماں کی گالیاں دے رہا ہے، وہ بہن کی گالیاں دے رہا ہے، وہ ایسی بیہودہ گالیاں دے رہا ہے جو اسلام میں کبھی جائز نہیں ہے. نہ وہ نبی کی سیرت میں کہیں ہمیں ایسا کردار ملتا ہے، ایسی تعلیم ملتی ہے، نہ ہمیں قرآن ایسی زبان استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے، اور نہ ہمارے بزرگ اور اولیاء کرام نے یہ راستہ اختیار کیا. مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے جو نوجوان اس وقت سوشل میڈیا پر ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ان کی فین فالوئنگ ہے، لیکن ان کا یہ حال ہے کہ وہ اسلام کی اس طرح کی صورت لوگوں کے سامنے تصویر پیش کر رہے ہیں. میں اس موقع پر صرف یہ بات کہوں گا کہ سورہ نحل کے اندر ایک آیت ہے قرآن کے اندر، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. یہاں اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بتائی ہیں. پہلی چیز کہ اپنے رب کی طرف اگر آپ کو دعوت دینا ہے تو حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ ان کو بلانا ہے. اور اگر آپ کو کہیں ضرورت بھی پڑ گئی بحث اور مباحثے کی، کسی کے ساتھ آپ کو بحث اور تکرار ہو گئی، تو وہاں پر وجادلہم باللتی ہی احسن، ایسا انداز اور ایسا طریقہ اختیار کرنا ہے جو سب سے اچھا ہو. مطلب آپ کی زبان اچھی ہو، آپ کا کردار اچھا ہو. یہاں ایک چیز کاش ہمارے نوجوان، مسلمان نوجوان جو اس وقت سوشل میڈیا پر ہیں، جو اس وقت اپنے آپ کو اسلام کی تصویر کے طور پر پیش کر رہے ہیں، مسلمان کے طور پر پیش کر رہے ہیں، کاش وہ سیرت کو پڑھتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو مکے سے مدینے بھیجا تھا، وہ پہلے شخص تھے، پہلے سفیر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. وہاں پر جب گئے تو اسد بن زرارہ غالباً وہ سردار تھے، وہ ان کے پاس آئے اور ان کو ڈانٹا، جھڑکا اور دھمکیاں دی کہ تم یہاں ہمارے جو کمزور لوگ ہیں ان کو بہکانے آئے ہو. تو دیکھیں حکمت کیا ہوتی ہے جو آج ہمارے پاس نہیں ہے. وہ حکمت کے ساتھ انہوں نے کہا، مصعب بن عمیر نے، بھائی میں تو آپ کو زبردستی نہیں کر رہا ہوں، دیکھیں میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ آئیے بیٹھیے بات کرتے ہیں. اگر آپ کو میری بات پسند آئے تو آپ قبول کر لیجئے گا، اور اگر آپ کو میری بات پسند نہ آئے تو آپ اس کو ٹھکرا دیجئے گا. آپ اپنے راستے میں اپنے راستے. تو اس پر جو اسد بن زرارہ تھے وہ انہوں نے کہا کہ ہاں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، میں آپ کے سامنے بیٹھ رہا ہوں، بات سن رہا ہوں، سناؤ آپ کیا کہہ رہے ہو. تو اس کے بعد جب مصعب بن عمیر نے اپنی بات رکھی تو اسی وقت وہ اسد بن زرارہ جو سردار تھے وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، وہ ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں، ان کی بات مان لیتے ہیں. تو کیا ایسا غور تھا ان کی زبان میں، ان کے کردار میں، کہ ان کی سیرت میں، کہ دشمن جو سامنے انہیں دھمکانے آیا ہے وہ ان کا اب فدائی بن گیا ہے، ان کا دوست بن گیا ہے. تو سب سے جو پہلا کردار ہے وہ زبان کا ہے، لیکن ہم نے سیرت چھوڑ دی، قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، اور
ایسے ہی سرسری طور پر ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور پھر اسلام کو ڈیفینڈ کرنے والے بنتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سین ہمیں معلوم نہیں، ایک کتاب ہم نے مطالعہ نہیں کیا، پڑھا نہیں، اسٹڈی نہیں کیا، اپنے رسول کو، اپنے نبی کو جو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ مومن جو ہوتا ہے وہ تانا دینے والا نہیں ہوتا ہے، وہ گالیاں دینے والا نہیں ہوتا ہے، وہ بدزبان نہیں ہوتا ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھ لیجئے، طائف میں پتھر برسائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خون سے لہو لہان کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا گیا، لیکن اس کے بعد بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کیا دعا کی کہ اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ غلط راستے پر ہیں، ان کو صحیح راستے پر لا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے اندر کس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا گیا، آپ کو گالیاں دی گئی، آپ کو پاگل کہا گیا، آپ کو مجنون اور جادوگر نہ جانے کیا کیا کہا گیا۔ اس کے بعد بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا کہا تھا کہ آپ اپنے رب کی طرف اگر بلاؤ گے تو حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ، اور اگر بحث و تکرار کرو گے تو وہ آپ کا انداز ایسا ہونا چاہیے جو سب اندازوں سے، سب طریقوں سے بہتر ہو۔ تو اگر کوئی ہمیں گالی دے ہم اپنے نبی کا اخلاق دکھائیں گے، اگر کوئی ہمیں ذلیل کرے ہم قانون اور صبر کا راستہ اختیار کریں گے، اور اگر کوئی ہمارے اللہ کا مذاق اڑائے ہم اپنے کردار سے بتائیں گے کہ اللہ کے بندے کیسے ہوتے ہیں، کیونکہ مسلمان صرف رد عمل دینے والا نہیں ہوتا بلکہ ہدایت اور اخلاق کا علم بردار ہوتا ہے۔ تو دوستو میری کوئی بات بری لگی ہو معاف کریے گا، میری یہی بات آپ کے سامنے ہے کہ لوٹ آئیں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف، اپنی زندگیوں میں، اپنی نسلوں کی زندگیوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کا دین شامل کریں، پھول بن کر رہیں، امن و محبت کے گہوارہ بن کر رہیں، مثال بن کر رہیں۔ ہم اسی وقت کامیاب ہیں جب اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہیں، اور وہ اسی صورت میں ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کا دامن پکڑے رہیں، ہم اسلام سے بیزار نہ ہوں، ہم قرآن اور حدیث کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے ہوں، تو پھر دنیا کا بڑا سا بڑا قارون اور بڑا سا بڑا حامان اور بڑا سا بڑا فرعون اور بڑا سا بڑا ظالم و جابر بادشاہ ہمارا ایک بال بھی باقی نہیں کر سکتا۔ جزاک اللہ وسلم، اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، جزاک اللہ۔